بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں وضو کے فرائض اور وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وضو کی کتنی سنتیں ہیں اور کیا کیا ہے اسے بھی ہم آج اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عبادات جیسے نماز اور اس جیسی عبادات کے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر وضو صحیح ہوگا تو ہماری عبادات بھی صحیح ہوں گی۔ اسی لیے ہمیں وضو سیکھ کر اور سمجھ کر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پورا چہرہ دھونا، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 5واں فرض یہ ہے کہ ٹخنوں تک پیروں کا دھونا۔ اسی طرح وضو کی کیا سنتیں ہیں، تو جو متفق علیہ سنت ذکر کی جاتی ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ نیت کا مطلب دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں حکم خداوندی کی تعمیل یا طہارت کے حصول یا ان عبادات کے حلال ہونے کی غرض سے یہ عمل کر رہا ہوں، جن کی ادائیگی طہارت کے بغیر میرے لیے درست نہیں ہے، اور ان الفاظ کا زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل میں بھی اس کا استحضار کر لینا کافی ہے۔ اور وضو میں دوسری سنت ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مطلقاً مسنون ہے، اور بعض احادیث شریفہ میں اس موقع پر درج ذیل الفاظ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور وہ الفاظ یہ ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ۔ اس لیے ان کلمات کا اہتمام کرنا بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بہتر یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسے وہ اس وقت ہی یہ دعا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ اسی طرح ابتدا میں 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا، یہ بھی وضو کی سنن میں سے ہے کہ اگر کسی بڑی بالٹی یا ڈرم وغیرہ میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ ڈرم اتنا بڑا ہے کہ اسے ہلایا نہیں جا سکتا، اور کوئی ایسا برتن وغیرہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس میں سے پانی نکالا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً بائیں چلو سے پانی لے کر دائیں ہاتھ کو گٹوں تک دھوئے، اس کے بعد دائیں چلو سے پانی لے کر بائیں ہاتھ دھوئے تاکہ داہنے سے ابتدا کی سنت ادا ہو سکے۔ اسی طرح مسواک کرنا یہ بھی وضو کے اندر ایک سنت ہے۔ اگر ہمارے پاس مسواک نہیں ہے تو مسواک کی جگہ دانتوں کو انگلیوں سے صاف کرنا۔ 5ویں سنت وضو میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، اور چھٹی سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور 7ویں سنت یہ ہے کہ منہ اور ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا۔ یہ سنت روزے دار کے لیے نہیں ہے۔ اور 8ویں سنت یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا۔ اب خلال کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو داڑھی میں خلال کرنے کی مسنون صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گیلی گلے کی طرف کر کے تر انگلیوں کو تھوڑی کے نیچے لے جا کر داڑھی کے درمیان سے اوپر کو نکال دے۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ انگلیوں میں خلال کرنا۔
اب انگلیوں میں خلال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشتوں پر رکھ کر تر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائے، جبکہ پیروں میں خلال کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کرے، اور بہتر ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کی ابتدا کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ اور نمبر 10 وضو کی سنت یہ ہے کہ تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی وضو کے اندر ایک سنت ہے۔ بلا ضرورت اس سے زیادہ مرتبہ نہیں دھونا چاہیے، لیکن اگر شک ہو جائے کہ کتنی مرتبہ دھویا ہے تو اطمینان قلب کے لیے زیادہ دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ مسح کا فرض 1/4 سر پر مسح کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، اور اگر کوئی شخص اس سنت کی ادائیگی میں بلا عذر و لاپرواہی برتے تو گنہگار ہوگا۔ اور پورے سر پر مسح کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنی ہتھیلیاں اور انگلیاں پیشانی پر رکھ کر گدی تک لے جائے اور پھر انگلیوں سے کانوں پر مسح کر لے۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ طریقہ لکھا ہے کہ مسح کرتے وقت انگلیوں اور ہتھیلیوں کو الگ رکھا جائے تاکہ مستعمل پانی کہیں نہ لگے، تو متحققین فقہا کے نزدیک اس طریقے کا التزام بے اصل ہے۔ اسی طرح وضو کی 12ویں سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا حکم سر کے تابع ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جس پانی سے سر کا مسح کیا جائے اسی سے کانوں پر مسح کی سنت ادا کی جائے۔ تاہم اگر کوئی شخص سر پر مسح کرنے کے بعد کانوں کے لیے الگ پانی لے تو کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لے تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح گلے کا مسح مشروع نہیں ہے۔ وضو میں گلے پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت اور بدعت ہے۔ اور 13ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب وار وضو کرنا، یعنی جو ترتیب قرآن و سنت میں وارد ہے اس کے مطابق وضو کرنا۔ اسی طرح 14ویں سنت ہے پے در پے اعضائے وضو پر پانی بہانا۔ وضو کرتے وقت اعضاء کو پے در پے دھونا مسنون ہے، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے اعضاء پر پے در پے نہ دھوئے جا سکے، مثلا وضو کرتے وقت پانی ختم ہو گیا اور مزید پانی لانے سے پہلے اعضاء خشک ہو گئے، تو اب اثر نو وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ ما بقیہ اعضاء دھو لینے سے بھی وضو بلا شبہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح 15ویں سنت ہے دائنی طرف سے یعنی سیدھے طرف سے ابتدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم تمہارے چہرے کو اور ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو لو، اور تمہارے سر کا اور تمہارے پیر کا گٹوں تک مسح کرو۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم